بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور اس کا نمبر ہے 1977۔ اور اس حدیث کا ترجمہ ہے مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن گالی بکنے والا نہیں ہوتا، مومن کوئی بیہودہ الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اور اس سے پہلے جو 2 دن گزرے ہیں اس میں پہلے دن مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن والی حدیث میں مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، اس کی بات بھی گزر چکی ہے۔ اب آگے کے جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ اس حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ولل فاحش، مومن فاحش نہیں ہوتا، یعنی مومن فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے بعد کا جو جملہ ہے ولل بذی، مومن بیہودہ الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں تقریباً ایک ہی ہیں، اس لیے کہ جو بیہودہ الفاظ استعمال کرتا ہے وہ گالی بکتا ہے، اور جو گالی بکتا ہے وہ بیہودہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس لیے دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے اور ملتے جلتے ہیں معنی اس کے۔ تو اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتا اور گندے الفاظ استعمال نہیں کرتا، بیہودہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو گالی دینا اور گندے الفاظ استعمال کرنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے، اپنے ہی والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ ماں باپ کو گالی تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو اور وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو واپس گالی دے دیتا ہے، تو تم نے اس کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو جو گالی دلوائی ہے اس کا ذریعہ تم خود بنے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دیتا، تو اب تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا تم خود ذریعہ بن گئے، تم خود سبب بن گئے۔ تم خود خاموش رہتے تو تمہارے ماں باپ کو واپس گالی نہ پڑتی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے اور کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ جب ہم اس انداز سے سنیں گے اور سوچیں گے کہ میں گالی دے کر خود میرے ماں باپ کو واپس گالی دلواتا ہوں، یہ ایک بات ایسی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ اور نوجوان، ہم مسلمان سمجھ جائے تو ہم کبھی کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سمجھایا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ صحابہ نے جو کہا یا رسول اللہ کہ ہم اپنے ماں باپ کو کیسا گالی دے سکتے ہیں، یہ جو صحابہ نے سوال کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تھی کہ ماں باپ کو کوئی گالی نہیں دیتا تھا، اس لیے صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے۔ لیکن بھائیو، آج ہمارا جو زمانہ ہے، آج ہمارا جو دور ہے، اس میں ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو خود اپنے ماں باپ کو جان بوجھ کر گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کی تنزلی اور زوال کا سبب ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ آج اچھے اچھے لوگوں کی زبان پر یہ ایسی گالیاں آ جاتی ہیں، اس لیے اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ کسی کو بھی گالی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بیان فرمائی۔ اس میں فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے گا، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالی بکے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
یہ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، مومن کی صفت نہیں ہے، یہ منافق کی صفت ہے، اس لیے ہمیں اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں اسلام کی، غور کیجئے، اسلام کتنی باریک باریک باتیں ہمیں سکھاتا ہے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کس طرح خطاب کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس لیے ہماری زبان میں گالی گلوچ یا گھٹیا الفاظ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی نے گالی کو جو ہے گناہ اور فسق کہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں تو وہ ان میں سے سب سے پہلے پہل کرنے والے کے سر ہے، یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شروعات کرے گا گالی گلوچ کی تو وہ گناہ کا زیادہ مستحق وہی ہوگا، اسی کو سب سے زیادہ گناہ ہوگا جو گالی گلوچ کی شروعات کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے ان تمام باتوں سے کہ ہماری زبان اچھی ہونا چاہیے اور ہماری زبان میں گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بڑے سلیقے سے استعمال کرنا چاہیے، بڑوں کو ان کے آداب اور القاب کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، سلیقے سے ان کے القاب کے ساتھ ان کو عزت دیتے ہوئے ان کو پکارنا چاہیے۔ اسی طرح خود بچوں کی بھی عزت کرنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی اچھے اور پیارے الفاظ سے بلانا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات۔ تو یہ حدیث کا آخری حصہ تھا جو آج بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گالی گلوچ سے حفاظت فرمائے اور ہمیں گھٹیا زبان استعمال کرنے سے حفاظت فرمائے، اور بہترین عمدہ القاب و آداب سے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔